قریشی، ان کے لیے سورہ فاتحہ جو پانی الفاتحہ بسم اللہ۔ مریضوں کی شفاء کامل و عاجل، بالخصوص کنیز فاطمہ کافی بیمار ہیں، اپنے سید عزیز مبارک شاہ صاحب کی طرف سے درخواست ہے اور مومن کی طرف سے درخواست ہے، حاجتوں کے لیے اپنی حوائج کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من أول يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔ صلوات الله وسلم رب ذوالجلال اس عشق و محبت اہل بیت اطہار، ان عشقوں کو، اس عزا کو، اس عقیدت کو، ان جذبات کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، ان عنصروں کو گوہر شفاعت قرار دے، محبت حسین، ولایت حسین، شفاعت حسین اور جنت حسین عطا فرما۔ بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ رب ذوالجلال دشمنان مکتب تشیع خاص کر آل یہود و آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ وارث حقیقی کربلا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں سے قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت، مریضوں کی شفاء کامل و عاجل اور آپ سب کی سلامتی، اور ہمارے بے گناہ اسیر جو پاکستان بھر سے اس وقت اسیر بے خطا ہیں، ان سب کی رہائی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ قرآن اور مہدویت عالم اسلام کا عظیم ترین، اہم ترین اور علمی ترین، مفید ترین موضوع، جس کے اوپر گفتگو کا آغاز کل سے ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں کچھ اہم مطالب پیش کرنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور یہ بھی عرض ہوا کہ ممکن نہیں ہے کہ جو اس کتاب پر یقین رکھتا ہو جو آغاز لا ریب فیہ سے نازل ہو گیا ہے اور مہدویت کا انکار کرتا ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ یا تو وہ قرآن پر حق ہونے کا قائل نہیں ہے یا اسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ لوگوں کی عادت ہے ظاہر حال کو دیکھنا،
جو ظاہر بین ہے، ہر چیز کو ظاہر پہ حمل کرتے ہیں، اس ظاہری کی وجہ سے اگر وہ دین سے نکل بھی جائیں تو نہ تفسیر کی طرف جائیں گے نہ تعویل کی طرف جائیں گے۔ تعویل بہت ساری آیات جو آیات متشابہ ہیں ان کو اگر آپ ظاہر پہ حمل کریں اور تعویل کی طرف نہ جاؤ تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر ہو جاؤ گے۔ لہذا کفر سے بچنے کے لیے اور ظاہر و باطن ہر حالت میں مسلمان رہنے کے لیے بہت ساری آیات کی تعویل ضروری ہے، جیسا اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی زبان، اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو صراحتاً قرآن مجید میں لسان اللہ، ید اللہ، ان کے تعبیرات آئی ہیں۔ اگر ان کو ظاہر پہ حمل کرو گے تو ماننا پڑے گا کہ خدا جسم رکھتا ہے، اور مجسمہ مسلمانوں کے اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو جسم الہی کے قائم ہونے کی وجہ سے یا کافر ہیں یا کافروں کے نزدیک ہیں۔ علمی اصطلاح میں انہیں کہا جاتا ہے در حکم کافر، جیسے مجسمہ ہے، خوارج ہیں، مسلمان ظاہران ہیں در حکم کافر ہیں تعویل کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ جب تعویل سے انکار کرنے کی وجہ سے جن کی توحید خطرے میں ہے پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہے، تو وہ تعویلات جو ان کے عقیدے کا حصہ نہیں، توحید ان کے عقیدے کا حصہ ہے، رسالت عقیدے کا حصہ ہے، معاد عقیدے کا حصہ ہے، اور وہاں کچھ آیات میں تفسیر کے ساتھ تعویل بھی ضروری ہے، لیکن تعویل کے لیے عقل چاہیے، اور اس نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے تعویل کی دولت سے جب محروم ہے تو کبھی معاد میں اپنی مرضی کی بات کریں گے، توحید میں اپنی مرضی کی باتیں کریں گے، رسالت میں امامت تو ان کے عقیدے کا حصہ ہی نہیں ہے، تو وہاں خود بہت تعویل سے وہ دور رہیں گے، تو حق سے بھی دور رہیں گے، ہدایت سے بھی دور رہیں گے، محبت سے بھی دور رہیں گے، آخر میں جا کے نتیجے کے طور پر جنت سے بھی دور رہیں گے۔ تعویل اس تفسیر کو کہا جاتا ہے جو ظاہر آیات الفاظ کے ساتھ مربوط نہ ہو، ظاہر کچھ اور ہو اور تعویل کچھ اور ہو۔ مثال عرض کرتا ہوں جو بہت ہی واضح اور روشن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھا؟ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا میں نے 11 ستارے دیکھے اور چاند اور سورج کو دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ 11 سال کی عمر میں حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا، پھر بھائیوں نے لے جا کے اسے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جا کے دربار مصر میں ملازم رہا عزیز مصر کا، اور جا کے آخر میں جیل میں بند ہو گیا، آزاد ہو کے دوبارہ بادشاہ بن گیا۔ بابا اور بھائیوں کو، پوری فیملی کو کنعان سے مصر کی طرف بلا لیا، اور انہوں نے سجدہ تعظیمی کی۔ 30 سال کے بعد حضرت یوسف کیا فرماتے ہیں؟ اے بابا ہذا تعویل، یہ تعویل ہے اس خواب کا۔ بادشاہ مصر بننا کہاں اور 11 ستاروں کو اور شمس و قمر کو دیکھنا، ظاہر میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، لذا تعویل آیت کے اس خفی معنی کو، خفی یعنی پوشیدہ معنی کو کہا جاتا ہے، جس کے ظاہر اور باطن کو ملانے کے لیے یا وہ چاہیے جس پر آیت نازل ہوئی ہے، یا وہ چاہیے یا اس کی بیان اور ترجمانی چاہیے جن کے بارے میں سرور کائنات یہ فرمائے کہ ان سے پوچھو یہ قرآن کے برابر ہے۔ ورنہ جو ظاہری معنی میں اختلاف کر رہا ہو، آنکھ کا معنی، ہاتھ کا معنی، زبان کا معنی، تعویل کہاں سے وہ سمجھ پائے گا؟ اگر تعویل نہ سمجھ لے، تعویل کے کوئی 17 معانی ہے قرآن مجید میں، یہ یاد رکھیے، 17 معانی یا 17 مرتبہ قرآن میں تعویل کا لفظ آیا ہے۔ بعض موارد میں تفسیر کے معنی میں آیا ہے تعویل، بعض جگہوں پہ یہی تعویل بہتر معنی میں آیا ہے، بعض جگہوں پہ انسان اپنی مرضی کی بات قرآن کے اوپر ڈال دیتا ہے، اس میں تعویل آیا ہے، اور بعض معانی میں تعویل اول سے ہے، اول یعنی پلٹنا، حقیقت کی طرف پلٹنا،
یوسف نے جو ستارے دیکھے اور چاند سورج کو دیکھا ان کو سجدہ کرتے ہوئے، اس کی حقیقت کیا تھی؟ 11 بھائیوں کا اور یوسف کا اور یوسف کے والدہ کا سجدہ کرنا یوسف، یہ اول ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے۔ جو توحید میں بھی یہ چیزیں بہت ہیں، رسالت میں بھی بہت ہیں۔ اگر جو رسالت و توحید کو مانتے ہوئے بھی تعبیر سے انکار کرے، جو امامت سے ویسے بھی دور ہیں، بہت ہی دور ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ لہذا 260 آیات مجیدہ قرآن مجید کی ایسی ہیں جو تاویلاً حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ تعویل کے بغیر اس حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بہت ساری آیات کی تلاوت کر شرف حاصل ہوا ہے اور کچھ آیات کے ریفرنس اور اس حوالے سے آج آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کرنی۔ ایک یہ آیت جو ابھی تلاوت سرنامہ کلام میں کیا، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا ہے، اب وہ ذکر کے بعد بات لمبی ہو جائے گی۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، پوری زمین پر میرے مخصوص وی آئی پی بندے، عبادی عام بندہ نہیں، میرے خاص بندے۔ بہت لطف کی بات ہے یہاں، جسے مثلا آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، ادارے کا ڈائریکٹر، بانی، سرپرست اگر آپ سے کہے کہ یہ دیندار آدمی ہے، کتنے خوشحال ہو جائیں گے؟ ایماندار آدمی ہے، با اعتماد آدمی ہے، جس ادارے میں ہے، اسمبلی میں ہو، پرائیویٹ سیکشن میں ہو، جہاں بھی ہو، ادارے کا سب سے بڑا، آپ جس عہدے پر بھی ہو، اگر اعتماد کرے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، آپ بھولے نہیں سمجھ گے۔ اور ادارے میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ پر اعتماد کریں گے، چونکہ ادارے کے بڑے نے آپ پر اعتماد کیا ہے۔ روئے زمین پر جن کی حکومت فیوچر میں آنے والی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یہ تعبیرات استعمال کیے ہیں، عبادی، میرے مخصوص بندے۔ جب خود رب ذوالجلال کہے کہ یہ میرے مخصوص بندے ہیں، تو کس کی جرأت ہے کہ اس حقیقت کو نہ مانے؟ یوں کہیں گے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے یا اللہ کے کلام کو نہیں مانتا ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے اور اللہ کے کلام کو نہ مانے، وہ خود کو جتنا بھی مسلمان کہے، انسان نہیں ہے۔ انسان ہونا مشکل ہے، مسلمان ہونا آسان ہے۔ اس ملک میں 98% مسلمان ہے، اس ملک میں بلکہ نسبت عرض کروں کہ 70% مسلمان ہے، 30% انسان ہے۔ میں بہت کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اس ملک میں 70% مسلمان ہیں اور 30% انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی انسانی گوہر عقل سے ہے اور عقلانیت سے ہے، تعقل سے ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جہاں ظلمت کو روشنی پہ ترجیح نہ دے۔ انسان وہ ہوتا ہے جہاں جہالت کو علم پہ ترجیح نہ دے، علم کو جہالت پہ ترجیح دے، نور کو ظلمت پہ ترجیح دے، بینا کو نابینا پہ ترجیح دے، حق کو باطل پہ ترجیح دے، بقا کو فنا پہ ترجیح دے۔ یہ ہے عاقل، اور جو عاقل ہوگا وہی انسان حقیقی ہوگا۔ اس کے مسلمان ہونا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان ہو لیکن بعد میں یہ چیزیں سمجھ میں نہ آ جائے، انسانیت اس کے زندگی کے گوشوں کنار میں ٹٹولنی پڑے گی، جلدی نظر نہیں آ جائے گی۔ لہذا صحیفے سے لے کر آج تک مسلمان بہت ملے انسانوں کو، دنیا والوں کو، لیکن انسان بہت کم۔ سعودی عرب سے لے کر، پاکستان سے لے کر، پوری دنیا سے ہے نا۔ آج کل علماء کو ممبر کو کوئی تقیہ مقیہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ الفساد ہمارے ملک میں سعودی عرب کی سفارت خانہ ہے۔ الفساد تباہی مچاتی ہے اس ملک میں، ہمارے ملک میں۔ جب سے ضیاء الحق خبیث قدم اس ملک میں آیا ہے، انہی کے توسط سے
نہ ہماری مذہبی عقیدتیں محفوظ ہیں، نہ مسلک محفوظ ہے، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ امام بارگاہ محفوظ ہے، نہ فوج محفوظ ہے، نہ جوانی، نہ محبتیں، نہ ریلیشن شپ، نہ انٹرفیئر، کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ لہذا انہی سے انتقام لینے کے لیے یوسف زہرا حجت برحق کی آمد ہے۔ اب اس آیت میں یرثھا عبادی، لیکن ایک اور آیت میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ ہے اللہ کا، کن سے؟ آمنوا، ایمان والوں سے، عمل صالح والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیستخلفنہم فی الارض، وہ اس زمین پر انہیں خلیفہ بنائے گا۔ بہت لطف کی بات ہے، توجہ چاہوں گا، اس آیت میں خلافت کی بات ہوئی ہے اور پہلے آیت زبور والی آیت میں وراثت کی بات ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں what is difference بین خلافت اور وراثت؟ دونوں دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ ایک آیت میں فرمایا کہ ان شرائط پر اترنے والوں کو مومن ہو، عمل صالح والا ہو، ایک آیت میں فرمایا وارث بناؤں گا، دوسری آیت میں فرمایا خلیفہ بناؤں گا۔ یاد رکھیے وراثت مال میں ہے، مال ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک تبدیل ہونے کو وراثت کہا جاتا ہے، اور خلافت عہدے میں ہے، ایک عہدہ الہی ایک ذات سے منتقل ہو کے دوسری ذات کی طرف آنے کو خلافت کہا جاتا ہے۔ لہذا دو ہی چیزیں ہیں، یا مال ہے یا عہدہ ہے، دنیا پوری اسی کے اوپر مرتی ہے، یا مال یا عہدہ۔ مال کے لیے عہدے کو فنا کر دیتا ہے اور عہدے کے لیے مال کو قربان کر دیتا ہے۔ مرنا بھی اسی خاطر، جینا بھی اسی خاطر، جہنم و جنت سب اسی مال اور عہدہ، مال اور عہدہ اسی کے خاطر۔ دو ہی چیزیں ہیں کائنات میں۔ اگر آپ کو اسلام آباد میں پلاٹ مل جائے، اگرچہ وہ پلاٹ شکلی میں صحیح، آپ لکھیں گے میرا پلاٹ اسلام آباد میں ہے، الخبائث ہوتے ہوئے اس شہر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کو کتنی آپ ترجیح دیتے ہیں؟ چونکہ کیپٹل ہے، نام اہم ہے۔ اگر پورا پنجاب آپ کے نام الاٹ ہو جائے، خدا نہ کرے، کیا کس حد تک آپ کی خوشی بڑھ جائے گی؟ پورا پاکستان آپ کے نام الاٹ ہو جائے۔ وراثت وہ ہوتی ہے کہ نہ کوئی یہودی حکمران بنے گا، نہ مجوسی اس دنیا پر حاکم ہو سکے گا، نہ کوئی ہندو اس دنیا پر حکمرانی کرے گا، نہ کوئی مشرک اس دنیا پہ حکمرانی کر سکے گا، نہ کوئی دہریہ اس دنیا پہ حکومت کر سکے گا، نہ کوئی منافق اس دنیا پہ حکومت کر سکے گا۔ اگر چونکہ زمین میری ہے تو خلیفہ بھی میرا ہوگا۔ جو خالق زمین ہے انہی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ زمین میری، بندے میرے، خلیفہ بھی میرا ہوگا۔ لہذا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئی زمین پر خلیفہ قرار دینا چاہتا ہوں۔ خلافت کا سلسلہ سب کو ملا، لیکن آغاز نبوت حضرت آدم سے، آغاز رسالت حضرت نوح سے، آغاز امامت حضرت ابراہیم خلیل سے ہوا۔ اب چونکہ ایک خلیفہ اس طرح کا ہے جیسے ہمارے ملک میں جو مدرسے کی شکل جس نے نہیں دیکھی ہو، آپ مجلس کے ٹائٹل میں لکھتے استاد العلماء، استاد المجتہدین، فلاں اتنے ٹائٹل کے ساتھ۔ یہ کراچی میں بھی زیادہ ہے، پنجاب میں بھی زیادہ ہے، ناراض نہیں ہونا ہے نا۔ ابھی تازہ طلبہ مدرسے میں داخلہ لیا ہوا ہوتا ہے، ذرا یزریبو کا آغاز کیا ہوتا ہے، لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا پہلا مجتہد یہ زیادہ ہے۔ یہ خلافت کا ہے، عہدہ اور ٹائٹل بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہر کوئی کہہ سکتا ہے خلیفہ، ہم بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں، مسلمانوں نے کر کے دکھایا، لیکن رب ذوالجلال نے ایسا نظام چلایا قرآن مجید کے اندر، دو عنوانوں کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کر دیا، خلافت اور خلقت بشر، مٹی سے۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہی بنا سکتا ہوں کوئی زمین پر خلیفہ۔ انی خالق بشرا من طین، میں ہی خاک سے بشر بنا سکتا ہوں،
जिसे अल्लाह चाहेगा वही खलीफा बन जाएगा। लिहाजा पाबंदी लगा दी रब जुल जलाल ने, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, खाक से मैं ही बशर बना सकता हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, रोए जमीन पर खलीफा सिर्फ मैं बना सकता हूँ। दोनों की निस्बत अपनी जात, अपनी कुदरत, अपनी हिकमत और अपने इल्म की तरफ देके ये फरमाया कि जो बशर बना सकता है वही खलीफा बना सकेगा। अगर खाक से बशर बनाने से आजिज है तो खलीफा भी नहीं बना सकता है। खलीफा उसूल-ए-दीन का हिस्सा है, खिलाफत इलाहिया आम नहीं। पहला तारीख़ुल खुलफा सुयूती की किताब है, जिसमें जितने दुनिया के कैरेक्टरिंग इंसान जिनकी सीरत में, किरदार में नेगेटिव के सिवाय कोई पॉजिटिव पॉइंट आपको न मिले, खुलफा तारीख़ुल खुलफा में उनका नाम आया है। वो मुसलमान है, सलाम हो अक़लानियत तशय्युअ को, और उससे बड़ा सलाम हो सीरत व किरदार आल मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए कि खिलाफत इलाहिया होना और सालेह होना फितरत इंसान का तकाज़ा है। अब हिंदुस्तान या चीन या कम्युनिस्ट किसी मुल्क में जाकर जिसका एक ऐसे आदमी से आप पूछे जिनका दीन और ईमान और आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह का नाम भी नहीं जानता है, उससे पूछो आपको लीडर चाहिए, बोलेगा हाँ। दो नाम पेश कीजिए, एक यजीद का, एक हुसैन का, एक अली का, एक मुआविया का, एक इमाम जाफर सादिक का, एक इमाम अबू हनीफा का, एक सद्दाम का, एक इमाम खुमैनी का। और साथ में ये बताइए इनकी किरदार और सीरत ये है, इनको चुनने में ये फवाइद है, ये नुकसानात है। इनकी सीरत और किरदार ये है, फवाइद ये है, नुकसानात ये है। चूंकि अक्ल इंसानी और फितरत इंसान को कमाल की कशीश के साथ रब जुल जलाल ने बनाया है, लिहाजा वो काफिर भी मोमिन लीडर चाहता है। काफिर काफिर होते हुए मोमिन लीडर चाहता है, जालिम जालिम होते हुए आदिल लीडर चाहता है, फासिक फासिक होते हुए मोमिन को चाहता है, फासिक फासिक होते हुए, जालिम जालिम होते हुए जाहिल भी आलिम लीडर चाहता है। लिहाजा वो काफिर भी जिस नाम पे हाथ रखेगा वो नाम है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उन्हीं आयात को ज्यादा पढ़ सकते हैं। नहजुल बलागा में चलो अगर किसी मुफस्सिर ने, इब्न अब्बास ने तफसीर की, ज़हाक ने तफसीर की, अबू हुरैरा से तफसीर आई हो, वहां आप सनद में खदशा भी कर सकते हैं। लेकिन नहजुल बलागा में मौला खुद फरमाते हैं कि लयअतिफन्न दुनिया अलैना बअद शिमासिहा कतअत्तुफ ज़ुरूसिहा अला वलदिहा। अजीब व गरीब अल्फाज मौला इस्तेमाल फरमाते हैं। ये दुनिया एक वक्त आने वाला है, उस वक्त में ये दुनिया आल मोहम्मद की तरफ यूं पलट जाएगी जैसे एक नाफरमान ऊंटनी मालिक से फरार करने के बाद दोबारा आके अपने बच्चों के साथ उल्फत और रहमत से पेश आएगी। इस मिसाल में मौला ने ऊंटनी से तशबीह दी है खिलाफत को, हुकूमत को, दुनिया को। लतातिफा में उदूफा कहते हैं मेहरबानी, रहमत, प्यार, एहतराम, इज्जत। लतातिफन दुनिया अलैना, एक वक्त आने वाला है कि दुनिया बहुत ही तड़प के साथ, एक है तलब, तलब के साथ कोई चीज मिल जाती है वो लजीज होती है, जो तड़प के बाद मिल जाती है वो अनज होती है, शदीद लजीज हो जाती है। ये दुनिया हमारी तरफ तड़प के पलट उठेगी बाद शिमासिहा, हमसे नाफरमान होने के बाद, और हमारे पांव पड़ेगी ये दुनिया बाद शिमासिहा, जैसा ऊंटनी मालिक से फरार करने के बाद वापस पलट के अपने बच्चों को अपने दामन में लेती है, दूध पिला लेती है, रहम करम कर लेती है। उसके बाद सूरह कसस की आयत नंबर 5, वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुम वारिसीन। खुदा अमीरुल मोमिनीन अली नबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत को आल मोहम्मद की आइंदा कायनात में क़यामत तक की हुकूमत पर इस आयत को तावील और एडजस्ट किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
امتوں پر رب ذوالجلال نے احسان کیا ہے، ایک امامت پر، ایک رسالت پر۔ رسالت کے لیے جو علمی بحث یہاں پر میں ہو سکتا ہے پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں، لیکن اجمالاً سر سے گزارنا چاہتا ہوں۔ من پاس کا لفظ ہے، من پاس ہے، نمن فیوچر ہے، لطف آئے گا اگر نتیجے تک پہنچ سکو تو۔ جو احسان نبوت سے مربوط ہے وہاں پاسٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور جو احسان اور منت امامت سے مربوط ہے وہاں فیوچر کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے آپ؟ یعنی جو گرامر سے مربوط ہوگا وہ یعنی اس کا دل باغ باغ ہوگا ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، ان پر سوچتے ہوئے۔ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے انہی میں سے ایک رسول کو چنا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ لیکن اس سورہ میں آگے کہا وَنُرِیدُ، پہلا کئی الفاظ ہیں جو فیوچر سے مربوط ہے ایک آیت میں۔ نُرِیدُ ایک، ان نمنا دو، الذین استضعفوا فی الارض ان نجعلہم تین، نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، چار مرتبہ فیوچر کا لفظ ایک آیت میں آیا ہے۔ نُرِیدُ بھی، ان نمنا بھی، نمنا احسان کرنا، اور دو مرتبہ جعلہ کا لفظ آیا ہے، بہت باریک ہے۔ اگر یہ علمی نکات میں امام صادق میں بیان نہ کروں تو پھر کہاں؟ جعلہ جیم عین لام، قرار دینا، پیدا کرنا، خلق کرنا، جعلہ اس میں آتا ہے۔ بس اس میں ایک جاعل ہے یعنی خالق، ایک مجعول ہے یعنی مخلوق۔ جسے پیدا کیا ہے وہ مجعول ہے، اور جو پیدا کرنے والا وہ خالق ہے۔ جعلہ ورن ہے، پیدا کرنا، قرار دیا۔ اور یہ جعلہ قرآن مجید کی ان آیتوں یا ان الفاظ میں سے ہے کہ جب ایک مرتبہ مجعول قرار پاتا ہے قیامت تک یہ برقرار رہتا ہے۔ ایک قرآنی تمہید کے بعد ایک اہم نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ جعلہ جیم عین لام جب سے بنا ہو، مجعول ایک مرتبہ تیار ہو، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، 2-3 دن کے لیے نہیں۔ مثال وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو سطرپوشی کا اور دن کو کسب روزی حلال کا وقت قرار دیا۔ آیت یہ 1-2 دن کی بات ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی بات؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کا لباس ہونا جب سے رات بنی ہے قیامت تک کے لیے اسی سنت الہیہ پہ چلے گی۔ جب سے دن پیدا ہو گیا ہے قیامت تک کے لیے اسی سیرت اور سنت پہ دن کنٹینیو کرے۔ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا ہے۔ یہ زمین کا گہوارہ بننا 1-2 دن کے لیے پاکستانی پیکیج کی طرح یہ الہی برنامہ ہے کہ جب سے ہے قیامت تک کے لیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا سُبُلًا، ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، یہ 1-2 دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے۔ وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ فِيهِنَّ سِرَاجًا، ہم نے چاند کو کواکب آسمانی میں تمہارے لیے فانوس قرار دیا، یہ 1-2 دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے۔ صرف ماڈل پیش کرتا ہوں، آیات بہت ہے۔ ان آیات میں جعلہ کا لفظ آیا، جعلنا اور نسبت بھی رب ذوالجلال اپنی طرف دے رہے، جعلنا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ قرار دیا۔ ان تمام نسبتوں میں جب اپنی طرف نسبت دیا، عالم تکوین سے مربوط مجعولہ جب ایک دفعہ ہو تو قیامت تک کے لیے، تو جعلہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، عالم تکوین میں اور عالم تشریح میں۔ چاند جب سے ہے فانوس ہے، جب تک رہے گا، زمین جب تک ہے دامن ہے، راستے جب تک ہے ہمیشہ کے لیے ہے، تو عالم تکوین میں مجعولات جب قیامت تک کے لیے ہے، تب عالم تشریح کی حکمت سمجھ میں آئی، انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں انسانوں کے لیے امام قرار دیا ہے۔ جعل وہی یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس طرح زمین کی بقا ہمیشہ کے لیے، چاند کی برقراری ہمیشہ کے لیے، گردش لیل و نہار ہمیشہ کے لیے، چونکہ جعلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا اب لطف آیا، سمجھ میں بھی آیا، مزہ بھی آ گیا۔ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، صلوات محمد والا۔
یہ ہے قرآن کا باریکی کہ جتنی آپ گہرائی میں جائیں گے قرآن بہار القلوب آیا باغ کے اندر جانے سے دل باغ ہوتا ہے یا باہر سے کانٹے لگی ہوئی دیواریں دیکھنے سے دل باغ ہو جاتا ہے؟ وہ تو قرآن تو ہم نے ابھی ماہ رمضان کے بعد کلوز کر دیا ہے. ہماری مائیں بہنیں اس پر جب نظر نیاز کرتی ہیں، اسے تو پنجاب میں زیادہ ہے، شہروں میں نہیں معلوم. جب کوئی حاجت ان کی ہو جاتی ہے، کوئی مثلا حاجت پوری ہو تو نظر کرتی ہیں کہ میں قرآن کے غلاف چڑھاؤں گی. بلوچستان کی کسی دیہات میں میں نے ایک قرآن کے اوپر 7 غلاف دیکھے. غلاف، دوسری غلاف، تیسری چوتھی 7 غلاف. میں نے پوچھا کیا قصہ ہے یہ؟ کیا اس گاؤں کے خواتین جب منت مانگتی ہیں کہ اگر مجھے بیٹا خدا دے، اچھا رشتہ ملے، ہے نا، بیماری سے شفا ہو، تو اگر ساس مر جائے تو بھی ایسی نعمتوں ہے نا، تو ہے نا منت کر کے غلاف قرآن میں چڑھاؤں گی. میں نے پھر مائک اس وقت عام ہوتا تھا الحمدللہ، کھل کے سب سے کہا اے میری ماں، اے میری بہن، یوں منت بھی آپ کر سکتی تھی کہ اگر میری حاجت پوری ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اس قرآن کو غلاف کی زندان سے آزاد کروں. غبار کا غلاف کم ہے کہ آپ کپڑے کا غلاف اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یعنی غبار کا غلاف اور کپڑے کا غلاف دونوں قرآن کو زندان میں بند کیا ہوا ہوتا ہے. اس حال میں نہ تعویل سمجھ میں آئے، نہ تنزیل سمجھ میں آ جائے، نہ تفسیر سمجھ میں آ جائے. جب تعویل بھی نہ ہو، تنزیل بھی نہ ہو، تفسیر بھی نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ خود کو بھی نہیں سمجھا، دین بھی سمجھ میں نہیں آیا، آئین بھی سمجھ میں نہیں آیا. لہذا وہ اسی طرح بہت سارے تعمیلات. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اگر رہو کہ اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے مردگی کے بعد. وہ تو ہوتا رہتا ہے، تکویناً تو ہے. ابھی خزاں کا موسم ہے، سردی شروع ہے، زمین مردہ ہو جائے گی. اتنا خوبصورت اسلام آباد قبرستان کی طرح کو لگے گا، کیوں؟ زمین مردہ ہو گئی. لیکن جب بہار کا وقت آئے گا تو یہی زمین لہلہاتی ہوئی، یہ بھی کرشمہ الہی ہے. ذرہ ذرہ اس کائنات کا the greatest university of توحید ہے. یعنی ہم اپنے پاؤں تلے توحید کی پورا براہین توحید کو مسل دیتے ہیں، کھیتوں میں، باغات میں. بارہا عرض کر چکا ہوں، جمعہ بازار میں، سنڈے بازار میں، باغ میں، کھیت میں وہ اور لوگ ہیں جو خود کو ڈھونڈتے ہیں. شیعیان حیدر کرار جمعہ بازار میں پہلے اللہ کو ڈھونڈو. مظہر قدرت الہی ہر میوے میں، ہر پھل میں، ہر سبزی میں، ہر چیز میں قدرت الہی، حکمت الہی، علم الہی، رحمت الہی، کمال الہی، جمال الہی. اسی لیے سید شہداء علیہ السلام نے فرمایا اَيَقُولُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ. اے میرے رب ذوالجلال، اس کائنات میں کوئی ایسی شے ہے جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہے. ایک مختار صاحب میرے بہت عزیز دوست ہیں، خدمت بہت کرتے ہیں، لیکن اصلاح کروں کہ کبھی آپ لوگ بھی ان کی طرح سلوات نہ بھیجیں. بلندر سلوات نہیں ہے، بلندر سلاوات ہے. آئندہ یاد رکھیے، سلاوات ہے نا، سلوات بڑے بلند ہیں. نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. یحیی الارض، زمین کو زندہ کر دیتا ہے بعد موت. یہی تو فرق ہے مومن و منافق. مومن بھی جاتا ہے ہاسپٹل، منافق بھی جاتا ہے. دونوں سنڈے بازار جاتے ہیں، دونوں باغ میں جاتے ہیں. ایک جہنم سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، جنت میں سیر کر رہا ہوتا ہے. دونوں ساتھ چلے ہیں. جب منافق ہاسپٹل جاتا ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ بس میں بیمار ہوں، یہ ڈاکٹر ہے، یہ دوائی ہے، یہ علاج ہے، میں ٹھیک ہو گیا، وہ مر گیا، بات ختم. لیکن جب مومن ہاسپٹل جاتا ہے
اور چند لمحے دل کی رمق کو زندہ رکھنے کے لیے کروڑوں خرچ کرتا ہے تو وہاں اس کی آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں. میرے پروردگار جب میں صحت کے لیے تیرے غیر کی طرف محتاج ہو گیا تو ایک لمحے کے لیے کروڑوں لے لیا, اور تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ زندگی اتنی قیمتی تھی ایک پیسہ بھی مجھ سے نہیں. یہ مومن اور منافق میں فرق یہ ہے. کافر اگر جاتا ہے باغ میں, اس نے فقط یہ دیکھنا ہے کہ کون کس کا ذائقہ اچھا ہے, کس سے پیٹ زیادہ بھر جائے گا. ایمانی زاویے سے وہ اپنی زندگی کو سوچتا ہے. لیکن اب جیسے مومن اگر جاتا ہے وہاں, اے میرے ذوالجلال کتنا رحیم و کریم ہو کہ میں نے ایک دانہ اگایا تھا تو میں 700 دانے ایک دانے سے اگا کے دے. یہ توحید کی یونیورسٹی ہے, یہ معراجگاہ ہے. فکر ذرے سے آفتاب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. ذرے بھی آفتاب سے کرنے لگے کلام, لمحے میں طے ہوئی یہ مسافت غدیر میں. دیر نہیں لگتی, صرف بٹن دبانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ذرے بھی آفتاب سے کرنے لگے کلام, لمحے میں طے ہوئی یہ مسافت غدیر میں. اب ظلمتوں سے کہہ دو سقیفے کی راہ لے, چمکا ہے آفتاب امامت غدیر میں. زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک گل کی زمین, ایک دل کی زمین. دونوں کے لیے پانی چاہیے, دونوں پانی آسمان سے اترتے ہیں. لیکن وہ پانی جو گل کی زمین, گل یعنی مٹی, فارسی میں مٹی کو کہا جاتا ہے, جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں وہ گل کی زمین ہے. لیکن جو فصل زندگی کی خوبصورت فصلیں اگتی ہیں وہ دل کی زمین ہے. اس کے لیے توحید کی آبیاری, رسالت کی آبیاری, معرفت کی آبیاری, عبادت کی آبیاری, اس باران سے یہ دل کی زمین شاداب ہو جاتی ہے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. لہذا اماموں کو سمجھو, بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. صاحب کرامت امام آج ہے, بعض روایات کے مطابق امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ولادت کا دن ہے, جو سوشل میڈیا پہ, فیس بک, واٹس ایپ پہ دوسرے کو تبریک بھی آپ پیش کرتے رہتے ہیں. میں ایک معجزہ امام علیہ السلام کا جو آپ نے نہیں سنا ہے کبھی, آج میں آپ کی خدمت میں اس امام بزرگوار کی تجلیل و تعظیم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ نراقی, ایک کتاب اپنے مارکیٹ میں ہے, عروج السعادہ. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کتاب ہونی چاہیے. اصل فارسی میں ہے معراج السعادہ, اس کی اردو ترجمہ ہے عروج السعادہ. اور عالم اسلام میں اور تشیعوں میں خاص کر لکھی ہوئی کتابوں میں, معرفت نفس کے اوپر, اخلاقیات کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں میں سب سے ہیوی اور قیمتی کتاب یہ ہے, کیونکہ اخلاقیات کو انہوں نے معرفت نفس کے زاویے سے حل کیا ہے اور بہت اہم ہے. انہوں نے کسی کتاب میں ذکر کیا ہے, کس کتاب میں ذکر کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ واقعہ میرے استاد آیت اللہ شاہ زندار نے خود اپنی زبان سے ایران میں کلاس میں یہ سنائی. معلوم نراقی زیارت ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے لیے کاظم میں تشریف لے کاظم میں تشریف لے جاتے ہیں, اور وہ ذریعہ امام علیہ السلام کے حضور مشغول ہے, دعاؤں اور عبادت تلاوت قرآن میں مشغول ہے. اتنے میں باہر سان سے کچھ آوازیں آتی ہیں, شور و غل, انسانوں کی کچھ جگڑنے کی. توجہ نہیں کی اس کی طرف, بس عبادت میں مصروف ہے. تھوڑی دیر بعد وہ شور زیادہ ہو گئے, جو اندر حرم میں ہے وہ بھی باہر نکل گئے. پھر بھی میں نے توجہ نہیں کی, لیکن بہت ہی انتہائی جھگڑے کے حد تک پورا حرم سے داد و فریاد کی آواز آ گئی تو میں بھی باہر نکل گیا. دیکھا 3 خواتین میں جھگڑا ہے, ایک عورت ایک طرف ہے, 2 خواتین ایک طرف. یہ تینوں کسی شہر سے آئی